بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کی ایک بہت اعلیٰ شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ٹی وی میزبان اور اداکار اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر اور رائٹر بھی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ہیں طارق عزیز صاحب۔ طارق عزیز جنہوں نے نیلام گھر سے شہرت پائی اور ریڈیو پاکستان پر کام کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کے 1964 میں ابتدا کرنے سے کے پہلے میزبان بنے، یہ وہ طارق عزیز ہیں۔ 28 اپریل 1936 کو آپ جلندھر کے آرائی خاندان میاں عبدالعزیز پاکستانی کے ہاں پیدا ہوئے، جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل 11 سال اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے حوالے سے نازیبا کلمات کہنے پر میاں عبدالعزیز پاکستانی نے اپنے انگریز افسر کے دانت توڑ دیے تھے۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم جلندھر میں حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہوئے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے قریبی دوست مہدی حسن کے ساتھ لاہور کے لیے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج کے بعد ہم نے گھر والوں سے کچھ نہیں لینا، یعنی اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ آپ نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے اسٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزمِ طارق کا نام دے دیا گیا۔ جی ناظرین کرام، جیسے سائنس اور علم کی دنیا کی ابتدا ارسطو سے جا ملتی ہے، اسی طرح برصغیر میں انٹرٹینمنٹ اور نیوز چینل پر دکھائی دینے والے ٹی وی پروگراموں کے ہر فارمیٹ کے بانی طارق عزیز جا نکلتے ہیں۔ اس خطے میں ان کی حیثیت استادوں کے استاد کی سی تھی۔ نیوز کاسٹنگ ہو یا ہوسٹنگ، اہم شخصیات کے اسٹوڈیو انٹرویوز ہوں یا تعلیمی و تفریحی ٹیلی ویژن شوز، اسکرین پر ان سب کی ابتدا طارق عزیز نے کی۔ اداکار سہیل احمد بتاتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں پاکستان اور اس کے پاس کے ممالک نجی ٹیلی ویژن چینلز میں جو کچھ بھی دکھایا گیا اس کی شروعات طارق عزیز کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے انڈین سٹارز کی میزبانی میں چلنے والے ٹی وی شوز کا مرکزی آئیڈیا اور فارمیٹ طارق عزیز کے ٹی وی شوز سے مستعار لیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ سے انڈین نجی ٹی وی چینل پر ساجد خان اور رتیش دیش مکھ کا پروگرام یاروں کی بارات بلا واسطہ طور پر اور پاکستان میں فہد مصطفیٰ کے نامی ٹی وی شوز پر طارق عزیز کے انداز کی گہری چھاپ دیکھی جا سکتی ہے۔ طارق عزیز نے فلم میں بھی اپنے جوہر دکھائے اور انہوں نے پہلی فلم 1968 میں کی۔ فلم کا نام انسانیت تھا۔ حکومت پاکستان نے آپ کی صلاحیت کو سراہتے ہوئے 1992 میں آپ کو تمغہ حسنِ کارکردگی سے نوازا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1960 میں جب طارق عزیز ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے تو 150 روپے لیتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اب 1 گھنٹے کے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ طارق عزیز کالم نگار اور شاعر بھی تھے۔ ان کے کالموں کا مجموعہ داستان اور پنجابی شاعری پر مشتمل کتاب ہمزاد دا دکھ بھی شائع ہوئی تھی۔ طارق عزیز صاحب نے 25 فلموں میں مرکزی اور اہم نوعیت کے رول کیے۔ طارق عزیز صاحب نے 40 سال تک طویل عرصہ ٹی وی شو کیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو پاکستان کی طرف سے ایک ٹھیکیدار تعینات ہوا۔ وہ آپ کا مداح تھا۔ اس نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں 1 اینٹ لگانے کا موقع دیا۔ ایک نابینا مداح کے لیے آپ نے اپنے پروگرام کا ابتدائیہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بنایا۔ آپ کی شاعری ہے: گناہ کیے ثواب کیے، اے فیصلے دا عذاب کیے۔
اے ساری بستی عذاب وچ تے حکم عالی جناب کی ہے۔ طارق عزیز صاحب 17 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تمام تر جائیداد اور 4 کروڑ 41 لاکھ